جی ورس اس وقت میں جامعہ شرفیہ لاہور میں موجود ہوں۔ ایک گھٹیا شخص کی حرکت کی وجہ سے، عبدالعزیز کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے جو مدارس کے خلاف سازش کی گئی، خدا کا واسطہ سازش میں نہ آئے۔ اگر کوئی ایک شخص گھٹیا حرکت کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے کے پورے علماء کرام کو آپ بدنام کر دو۔ اس سے زیادہ میں چیلنج دے کر کہتا ہوں، یونیورسٹیز میں کیسے کام ہوتے ہیں مجھے بلائیں، میں بتاتا ہوں کس یونیورسٹی میں نہیں ہوتے، سکولز میں ہوتے ہیں، کالجز میں ہوتے ہیں، ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں، لیکن ہم بدنام کرتے ہیں مدرسے کو۔ مدرسے جہاں ہو گیا اور یار ایک جگہ ہویا نا تے ہو گیا، لیکن مدرسے نو نہ بدنام کرو۔ پھر اپنے بچے اگر جنہ لوگوں کو مدرسے دے متعلق بغض ہے، اگر آپ کو بغض ہے تو پھر آپ اپنے بچوں کو یونیورسٹیز بھی نہ بھیجیں، پھر آپ اپنے بچوں کو سکول، کالج، ہاسپٹل کسی جگہ نہ بھیجیں۔ یہ کام ہر جگہ ہوتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے۔ زنا، بدکاری، قوم لوط کی بیماری ہر جگہ اور کثرت سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے اسلامی سزائیں نہیں ہیں۔ چونک میں سزائیں دی جائیں جو میرے اللہ اور اس کے نبی کا حکم ہے تو میں دیکھتا ہوں کون بدبخت یہ جرت کرتا ہے، کوئی نہیں کرے گا۔ جب سزائیں نہیں ہوں گی تو پھر ایسے فتنے اٹھیں گے اور بدنام کس کو کیا جائے گا؟ مدارس کو۔ اب ہم اندر جائیں گے، علماء کرام سے ان کی رائے لیں گے کہ کیا وجہ ہے مدارس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ مفتی ضیاء الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہر شخص جسے شاید غسل کے فرائض معلوم نہ ہو، وضو کے فرائض معلوم نہ ہو، وہ اس وقت دین کا مذاق اڑا رہا ہے اور مدارس کو خاص طور پر ہٹ کر رہا ہے یہ گھٹیا حرکت کی وجہ سے۔ جی ضیاء الدین بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تو جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے موجودہ واقعے کے حوالے سے، وہ بے شک بالکل ایک نامناسب بات ہے اور بالکل غلط بات ہے، اور کوئی بھی مسلمان اس کی تائید نہیں کر سکتا، مسلمان کیا کوئی انسان بھی اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ اس بات کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یقینی طور پر ہمیں خود بڑا افسوس ہے اس بات کے اوپر۔ کالج کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی اسکول کے اندر اگر کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آتا ہے تو ہم اس کی وجہ سے اس پورے نظام کو ٹارگٹ نہیں بناتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی پورا سسٹم ہی غلط ہے، سسٹم کو بند کیا جائے، یا ان کو ہم برا بلا کہنا شروع کر دیں۔ جس طرح یہ رویہ غلط ہے، اسی طرح مدارس کے بارے میں بھی یہ رویہ غلط ہے۔ اس کی ویسے اسلام میں کیا سزا ہے کہ آپ ایک کم سن بچے کے ساتھ یا ایک مرد کے ساتھ اگر بدکاری کرتا ہوا پکڑا جائے یا اس کو دیکھ لیا جائے تو اس کی اسلام میں کیا سزا ہے، کیا متعین کی ہے؟ دیکھیں، اس پہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو زنا کا پہلو ہے، اس کی سزا تو بڑی واضح ہے۔ زنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ آپس میں اس طریقے سے ملاپ کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کی شرائط رکھی ہیں اور کڑی شرائط ہیں، کیونکہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی جرم کا پتہ چل گیا تو جرم کا ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ تو زنا کے حوالے سے تو بڑی سخت سزائیں ہیں، یہاں تک کہ اگر شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، یعنی پتھر مار کے اس کو ختم کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہوگا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن یہاں جو یہ معاملہ ہے یہ لواطت کا معاملہ ہے، تو اس حوالے سے شریعت نے کوئی سزا مقرر نہیں کی، بلکہ اس معاملے کو، جسے ہم حد کہہ سکتے ہیں، اس معاملے کو یعنی ہم کہتے ہیں کہ امام کی رائے پہ چھوڑ دیا۔ اس کے لیے شریعت کی اصطلاح میں لفظ جو ہے وہ تعزیر استعمال ہوتا ہے۔ تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، حالات اور واقعات کے مطابق اس کے لیے ایسی مناسب سزا تجویز کی جائے جس کی وجہ سے ان جرائم کا کلہ کم ہو سکے۔ فقہ نے ایسے جرم کی سزا یہ رکھی ہے کہ ایسے شخص کو پہاڑی سے گرا دیا جائے، پہاڑ سے یا اس پر دیوار گرا دی جائے، یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، اس کو میں بات پھر وہی کروں گا، یہ تعزیر کا معاملہ ہے۔ اگر کسی آدمی کے معاملے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو عادت ہے اور اس قسم کے سنگین جرائم کا وہ بار بار مرتکب ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ سزا تجویز کی جا سکتی ہے کہ اس کو پہاڑ سے گرا دیا جائے یا کوئی سزائے موت دے دی جائے۔ جی بالکل، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو نظام دیا ہے، خاص طور پر جو حدود کا نظام ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ معاشرے کے اندر اس قسم کا اخلاقی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اگر ان سزاؤں پہ صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں عمل درآمد شروع ہو جائے تو کسی کی جرت نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر میڈیا کا جیسے کردار چل رہا ہے، خصوصاً دینی حوالے سے اور دیندار لوگوں کے حوالے سے، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ قرآن کریم نے سورہ نور کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید شدید سنائی ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی خرابی اور عذاب کے یہ مستحق ٹھہریں گے اور آخرت میں یہ عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ آج کل جیسے ہمارے میڈیا کا کردار ہے کہ الامان والحفیظ، خصوصاً وہ میڈیا جو دین سے دور ہے، ان کو تو اس طرح کے واقعات
ملنے کا موقع ملنا چاہیے تو وہ اس قدر یعنی کہ طوفان بدتمیزی قائم کر کے اس قدر یعنی کہ دین مخالف ہو کر اور اپنا بغض کا اظہار کرتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ ہم نے مدارس دینیہ کے کردار کشی کرنے کی کوشش کی تو کل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہم سے کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ جو میڈیا اخلاص کے ساتھ دینداروں کا دفاع کرنے والے ہیں، مدارس کا دفاع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ان کی ایمانی کیفیت کی علامت ہے۔ جی ویورس، مفتی صاحب کی آپ نے رائے سنی، ان کی مہربانی، انہوں نے ٹائم دیا، لیکن آخر میں صرف یہ ضرور اپنی رائے کا اظہار کروں گا، جب تک اسلامی سزائیں ان کا نفاذ نہیں ہوگا یہ کام ہوتے رہیں گے، یہ ہر جگہ ہوں گے، کام ہو رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، میں چیلنج دیتا ہوں، اگر کسی کو شک ہے کس یونیورسٹی میں یہ نہیں ہوتا، کس اسکول کالج میں یہ نہیں ہوتا، ہر جگہ یہ ہوتا ہے۔ مجھے اس کے پیچھے فیکٹر یہی نظر آتا ہے کہ آج اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہیں ہے، شریعت کا نفاذ نہیں ہے۔ شریعت کا نفاذ لے آئیں، پھر دیکھتے ہیں کون سا مائکا لال اتنی بڑی جرت کرتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق کو، کیمرہ مین تنویر صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔